آپ اس موجودہ قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہو؟ بالکل حجت ہے. یہ قرآن کریم کامل مکمل سمجھتے ہو اس کو؟ بالکل. اس کے اندر تحریف کا قائل ہو، کوئی رد و بدل کا قائل ہو، کمی پیشی زیادتی کا قائل ہو تو اس کو مسلمان سمجھتے ہو یا کافر؟ بالکل کافر سمجھتا ہوں. کافر سمجھتے ہیں. لیکن 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 یہ فارمولا دونوں طرف لگے یار. ٹھیک ہے، دونوں طرف، بالکل دونوں طرف. دونوں طرف کیا کہ چاروں طرف کر دیں اس کو. صحیح ہے. جو بندہ بھی کافی کی جلدی چابا جلدی لگا. جی، جو بندہ بھی اس قرآن کریم میں تحریف کا قائل ہو، رد و بدل مانتا ہو، کمی زیادتی مانتا ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جلدی لگا. الکافی کی الکافی کی کون سی روایت لگاؤں؟ جو آپ اکثر پیش کرتے ہو، انوار نعمانیہ اور بیار الکافی دے. چلیں آپ لگا کوئی مسئلہ نہیں. لگا آپ نے اس بات کو مان لیا نا کہ اگر کوئی بندہ قرآن کریم میں تحریف کا قائل ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے جی بالکل، پر دونوں طرف. صحیح ہے. ٹھیک ہے، دونوں طرف کیا میں نے کہا نا چاروں طرف کر دیں آپ. بسم اللہ بسم اللہ. جی آپ کے امام روایت پوری دیکھی جائے گی سند سمیت. ہاں چلیں. ہاں دیکھ لیں سند کا حکم آپ کے ملا باقر مجلسی صاحب نے لگایا ہوا ہے. آپ کا باب میں دیکھیں گے آپ روایت جو قرآن جبریل یہ تو الکافی والی روایت ہے. میرا تو لکھوں میں لایا علامہ صاحب. جی علامہ صاحب نے صحیح بھی تو کہا ہے نا. علامہ صاحب نے اس کو صحیح بھی کہا ہوا ہے ماشاءاللہ. ہاں جی صحیح کہا ہے. بالکل بالکل. لیکن علامہ صاحب نے ہاں آپ نے شاید شیخ صدوق کو نہیں پڑھا. شیخ صدوق علامہ مجلسی سے بڑا ہے، بڑا محدث ہے. بالکل بالکل. یہ آپ کے خاتم المحدثین. یہ نہیں صدوق صاحب، یہ آپ کے جعفر صاحب. تم نے ایک منٹ پوری بات سن لو. آپ کے امام جعفر صادق سے روایت لا رہا ہے. امام جعفر صادق 17,000 آیتوں والے قرآن کے قائل ہیں. تو صدوق بڑا ہے، سن لیں، صدوق بڑا ہے یا امام جعفر بڑے ہیں؟ آپ اپنے امام سے روایت لائیں. امام سے روایت لائیں. شاباش. صدوق ایک منٹ کل بھی یہ کہا کہ صدوق کر رہا تھا. صدوق چھوڑے، امام لائیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ حدیث کا حکم ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ جی حکم لکھا ہوا ہے. اب آپ نے پڑھ لیا باقاعدہ، آپ کو پتہ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم کون سی روایتیں، میرے بھائی آپ کو پتہ ہے ہم کون سی روایتیں پیش کرتے ہیں. آپ روزانہ نیچے بیٹھ کے سنتے ہیں. آج آپ نے ہمت کی ہے اپنے امام سے روایت لائیں. میں کب سے اپنی دوسری آئی ڈی سے ریکویسٹ بھیج رہا تھا، کوئی اٹھانے کو تیار نہیں تھا. آپ پتہ نہیں شیان علی نام دے کے آپ لوگ اٹھا ہی نہیں رہے تھے. ہم اٹھاتے ہی شیان علی جو لکھے ہوتے ہیں مجوسی. ہاں وہ میں بھیج رہا تھا. چلیں اس روایت کے بارے میں شیخ صدوق نے صاف کہا کہ اس روایت کو یا تو مجہول تسلیم کیا جائے گا یا اس پہ یہ حکم لگے گا جو امام جعفر صادق علیہ السلام 17,000 آیات کی بات کر رہے وہ اس کے مطلب کہ تسلیم کون کرے گا؟ تشریح جو ہوتی ہیں. اچھا گل صاحب آپ اس میں سے کون سی بات وہ تسلیم کیا جائے گا؟ کون سی آپ ان دونوں میں سے کون سی بات لیتے ہیں؟ آپ بتاؤ اپنا. میں علامہ شیخ صدوق کے ساتھ ہوں. بالکل میں ان کے ساتھ ہوں. شیخ صدوق کی کون سی بات کے ساتھ ہیں؟ شیخ صدوق نے 2 باتیں بنائی ہیں نا، کون سی ساتھ ہیں؟ انہوں نے ایک فارمولا دے دیا. انہوں نے کہا یا تو اس روایت کو مجہول مانو یا تو پھر اس سے مراد ہے تفسیر آیات. اچھا دو میں سے وہ قانون دے گیا نا. وہ دیکھیں ایک قانون دے گیا یا مجہول تسلیم کر. ہوا میں تیر نہ مارو نا. اس نے فارمولا دے دیا، یا اس کو صحیح مان لو، مجہول مانو یا مجہول مانو یا تفسیر آیات. ہاں یا تفسیر کو لے جاؤ. آپ دونوں میں کیا مانتے ہیں؟ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ دونوں مانو. اس نے بولا یا مجہول مانو یا اس کو تفسیر پہ معمول کرو. مطلب کہ یہ روایت صحیح ثابت ہوتی ہی نہیں نا. میں کوئی بھی ایک چیز پکڑ لوں تو. اچھا ملا باقر مجلسی صحیح کہہ کر اس روایت کو درست مان رہے ہیں تو وہ تو کافر ہو گئے نا. وہ تو 17,000 آیتیں مانتے ہیں، وہ تو کافر ہیں. اچھا ہو سکتا ہے وہ آپ کو پتا ہو سکتا ہے وہ یہ تسلیم کریں گے اس سے مطلب تفسیریں. ایک منٹ یہ حکم صحیح پڑھا بھی نہیں. ادھر ادھر نہیں جانا. آپ سارا کچھ پڑھا ہوا آپ نے. ادھر ادھر نہیں جانا. قرآن اسی روایت کو آپ غور سے دیکھیں. امام جعفر فرماتے ہیں ان القرآن الذی. آپ نے روایت کا متن پڑھا ہے؟ جی بالکل پڑھا ہے. متن بھی میں نے پڑھا ہے. گل صاحب متن اس روایت کا جس روایت پہ بات ہو رہی ہے اس پہ مجھے پتا تھا آپ لوگ یہی روایت پیش کرو گے اس لیے اب اس کو میں لیکچر بھی نہیں آپ کام پیش کر رہے ہو. جب آپ کو پتا بھی تھا، جب آپ کی تمہارے پاس اور کوئی ہے بھی نہیں، جب آپ کو پتا بھی تھا، آپ کی تیاری بھی ہے، تو پھر آپ اس روایت سے بھاگ کیوں رہے ہو؟ جب آپ دونوں کھڑے ہونا اس کے آگے. امام جعفر کی روایت ہے. کھڑا ہو رہا ہوں نا. اس کا متن پڑھو. آپ کو پتا ہے جب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب شیخ صدوق نے کہا یا تو یہ روایت ضعیف ہے، مجہول ہے، یا اس سے مراد تفسیر آیات ہے. آپ نے تفسیر پہ معمول کر دیا نا میرے بھائی. آپ نے پچھلے ابھی خود کہا کہ آپ اس سے تفسیر مراد لیتے ہیں.
ठीक है, हाँ तो ले रहा हूँ ना, क्या करूँ और? तो ले लिया ना तफसीर पे, अब इसका मतन पढ़े रिवायत का, चलें तो क्या करूँ? मतन पढ़ो ना, मतन पढ़ो, शाबाश। आपने इस रिवायत को तफसीर पे महमूल किया, ठीक है जी जी, तो मजहूल भी है, पढ़ो। तफसीर भी हमारे पास, हमारे देखना एक आप मौलवी मतन ने पढ़ो। कायदा दे दिया कि ये रवायत सही नहीं है, जब आप मजहूल भी वो कह रहे हैं, गुल साहब, और दूसरा उस पे तफसीर पे गुल मामूल करें, तो साहब, दोनों तरीकों से हमारे यहाँ साबित नहीं दो है। यार बैक वक्त आपका दिमाग काम कर रहा है, बैक वक्त दो चीजें कैसे आप लोगे, या तो मजहूल करार दोगे या तफसीर पे। जब उसको मजहूल कहते हो तो तफसीर पे कैसे मामूल करोगे? फिर एक चीज को मैं सिरे से मानता ही मैं नहीं। तफसीर लूं तभी भी रवायत सही नहीं, आप खामखा मेरे पे इस्तेदलाल कर रहे हो, या मैं मजहूल मानूं तभी भी सही नहीं। आपका असल में इस रवायत से इस्तेदलाल आपका बन ही नहीं रहा, पता नहीं आप खामखा हमारा बन गया, आपका जबरदस्ती थोप रहे हो। आपका भागने का रास्ता इस रिवायत से नहीं बन रहा, हमारा जो बनना था वो बन गया है। आप एक बंदा कह रहा है कि भाई या तो इससे मुराद तफसीर ली जाएगी या ये रवायत है मजहूल है, तो स्टैंड करो ना आप अपने तो हम स्टैंड है ना। मैंने जब कहा मैं शेख सदूक के साथ खड़ा हूं, तुम ये बताएं मैं क्या करूं? नहीं मैं क्या करूं? रावी पर जरा दे, आप कैसे मजबूर है? ये रावी मजहूल है। कौन सा रावी मजबूर है? चले एक पकड़ के एक दिखा दे मुझे, अपने मुहद्दिसीन से इल्म रिजाल से दिखाएं एक रावी इसका जो मजबूर हो। शाबाश। अब इसमें टाइम लगेगा, फिर ये ना कहना कि बात ठीक है, टाइम लगा ठीक है, जाहिर बात है। मैं आपको निकाल देता हूं, आपके लिए आसान कर देता हूं। आप मुझे बता दें किस किताब के अंदर, मैं निकाल देता हूं। मेरे पास आपके मैंने किताब मेरे पास पढ़ी है, मैं ऐसा ना हो कि मेरा इस्तेदलाल भी बनना है, मेरा बनना है भी। इसने ये उठाई ये रवायत, मैं भी एक दूंगा। मुझे आप रावी बता दें, मैं निकाल लेता हूं, कोई टेंशन नहीं, आपसे जल्दी निकाल लूंगा। मेरे मोबाइल के अंदर है हर चीज। बोलो वो भाई मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। आपकी बड़ी मेहरबानी। खोलूं, नजाशी खोलूं, कौन सी खोलूं? अली बिन अल हकम अलबरकी खोलूं, कौन सी खोलूं, ये बताएं। ये देखें ना, जब ये रजाल खोल ले, मजलिसी की खोल ले, उससे बता दें चले। देखें ये गुल साहब ना, उस रिवायत को इनका जोर इस तरफ था कि उसको तफसीर पे महमूल करें। जब ये उसको मजहूल के बजाय तफसीर पे महमूल करने पर जोर लगा रहे हैं, तो इनको फिर मतन पढ़ना चाहिए। मतन के अंदर मौजूद है इन्नल कुरान अल्लज़ी जाअ बिही जिब्राइल, तो जिब्राइल तफसीर लाता था। फिर इसकी ये यहाँ पे दिखाएंगे कि जिब्राइल तो आसमानों से तफसीर लेकर आता था, कुरान नहीं लाता था। चले ये देखें, अब ये रावी को देख रहा है कि रावी कौन सा मजबूर है, ये दिखाएगा। मेरे पास आगे शेख सदूक का खुद का अकीदा भी पड़ा हुआ है कि शेख सदूक खुद क्या कहता था और इनके दीगर उलमा साहब का अकीदा क्या था। वो असल में जो है ना, लान तान से बचने के लिए बस दो चार बंदों ने गड़ा हुआ है अकीदा। और उन चारों के बारे में कहा गया कि उन्होंने तकिया किया था। वो तो वो सदूक उसमें आता ही नहीं है, सदूक है ही नहीं है। सदूक का खुद का अकीदा ये था, किताब में वाज़ेह तौर पे लिखा। वो तमाम इनके जो पीछे थे उन सब का अकीदा तारीफ कुरान वाला है, ये सदूक खुद कह रहा है। चले गुल साहब के आने तक, कारी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई जनाब साहब, मोहब्बत है आपकी, बड़ा दिल खुश हुआ है। जज़ाकल्लाह जी, सलामत रहे। पाकिस्तान से आप? जी पाकिस्तान से हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। लगता है सुबह सुबह का टाइम है, चिड़ियाँ आपकी चहचहा रही हैं। जी जी बिल्कुल, मौसम देखा है आपका माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा फील हुआ है जनाब। जज़ाकल्लाह। हमारी असल में रोज़ाना ब्रॉड होती है रात को, लेकिन जब हम ख़त्म करते हैं तो उस वक्त तक पाकिस्तान में रात ही होती है ना, तो आज ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हज़रात भी शामिल हो रहे हैं। सुबह हो गई। आप कहाँ से हैं जी? हम अभी यूके में हैं, जैसे पाकिस्तान से ही हैं। तो अच्छा, हमारी रोज़ाना लाइव ब्रॉड होती है इसी टाइम पे। इससे पहले होती है, हम 2 बजे बंद कर देते हैं, 1:30-2 बजे। याकूब कोलैनी का ये ज़्यादा बड़ा है, शेख सदूक पहले आया है। बहुत शुक्रिया। शेख सदूक वाला है। एक मिनट, ये बड़ी करना है रवायत को थोड़ा, ये जी बड़ा करें जी, बड़ा करें जी, कोलैनी क्या? हाँ, इसकी मुकम्मल सनद ये तो नहीं हो गया। जिल्द 16 कोलैनी, इसकी जिल्द 16 आप लाने के लिए गए थे ना, ले आए हैं, चले लगाएं सामने ना। मुड़ मुड़ के अगर हमारी रिवायत को देखना है तो फिर आप क्या लेने गए थे? आम? गुल साहब हिम्मत कर, शिक्षो जरा, शिक्षो जल्दी जल्दी। मुफ्ती साहब एक और मसला भी है कि बंदूक ने कहा है कि ये दो इनमें से एक चुन लो। अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि ये चुनो कि कुरान तारीफ वाला है ना, ये तो उसने ऑप्शन नहीं रखा ना कि तुम ये चुनो कि कुरान में तारीफ हुई है। ठीक है, अब शेख याकूब कोलैनी जो है उसका अकीदा है कुरान में तारीफ है। अब कोलैनी काफिर हुआ कि नहीं? बिल्कुल। अब उसने ये दोनों में तो नहीं चुना ना, एक उसने ये चुना कि कुरान में तारीफ, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी मौजूद है शिया के। हाँ, अगर ये कहते हैं नहीं तो याकूब कोलैनी हो गया काफिर, तो काफिर की पहले किताब भी फर्क होगी। फिर
ہاں یعقوب کلینی فارغ ہو گیا، یہ باقر مجلسی جو اس روایت کو صحیح کہہ کر اسی عقیدے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ نکل گیا، ہاں اور ان کے جو ہاں صدوق کا خود کا عقیدہ یہی ہے کہ اس کا قارون تعریف شدہ ہے، اور دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ دو چیزیں مانو، تو جھوٹ بولا، کذاب نکلا، امام کے قول کو جھوٹ بولا اس نے، یعنی کہ معصوم امام غیر معصوم جو ہے اس کے قول کو ٹکرا رہا ہے۔ ہاں معصوم امام تو کہہ رہا ہے کہ سیدھے سیدھی بات کی ہے معصوم امام وہ نے تو کہ ہمارے جو پاس قرآن معلوم ہے، ہاں جی قول موجود ہے کہ امام صاحب قرآن قول نازل ہوا تو 17,000 آیتوں والا تھا، معصوم صاحب نے بالکل سیدھی سیدھی بات کر دی ہے، اب یہ اس میں تعویلیں بنا رہے ہیں، اب معصوم امام کے قول کی تعویل کرنا تمہارے بس میں ہے، یہ بھی تم نے ثابت کرنا ہے کہ معصوم امام ایک بات کرے سیدھی جو بالکل واضح بات ہے، یہ کہہ لیں کہ آپ نس ہے، معصوم امام کی نس ہے، اس کو آپ بدل رہے ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا، یہ روایتیں تو انوار نمانیہ والی لگائیں تو انوار نمانیہ تو بالکل شیعہ نے خود کہہ دیا کہ ہر ایک حدیث صحیح ہے، اس میں تو کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا آدمی ہے، اور یہ حدیثیں جو ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ حصول کافی کی تو 12ویں امام نے خود توثیق کی ہوئی ہے کہ اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، تو یہ کون ہوتے ہیں آگے کہنے والے؟ اور یہ اپنی طرف سے کوئی ایک کا لے کر آ جائے نا، کسی نے کہا یہ روایتیں جھوٹی ہیں، یہ جو تفسیر والی بھی کہانی یہ انہوں نے خود گڑی ہے، یہ تفسیر یار کی یہ ایک روایت نہیں ملتی۔ گل صاحب پیچھے جا کے رپورٹنگ ہی نہ کر رہا ہوں ادھر ہمیں نہیں آ کچھ جائیں گے، بنا وہ کہتے ہیں ہم لینے گئے نہیں آ نہیں جائیں۔ رپورٹنگ نہیں کر رہا ہے، آپ اس کی جی کیا مکمل نکلا؟ سند دکھائیں نا یار، جن کا یہ آپ مجلسی لگی کہتا ہے کہ آپ سند دیکھیں نا لینے تبرکلی کے لیے ہوتی ہے، مجلسی صاحب کہتا ہے اس کے آخری محدثین کا کہتا ہے سند تبرکلی ہوتی ہے، یہ ابھی اس کو روایت کو ابے مطلب ہے، ایسا کہتا ہے کچھ سند بھی کی کوئی نہیں ہے میرے ضرورت ہی نہیں پاس، ہے، چلیں یہ ہم سند آپ کو دکھا تبرکلی دیتے ہوتی یہ ہے، ہیں، روایت ہمارے یہاں صحیح تسلیم ہی نہیں کی جاتی۔ بھائی سند آپ کے ہاں تبرکلی ہوتی کون ہے نہیں آپ کے کرتا، یہاں۔ دکھاؤ آپ کے تو ہاں صحیح۔ کون نہیں، مجلسی بتا دیا کہ وہ کہہ رہے صحیح ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، آپ اگر نہیں کرتے تو آپ ہیں کیا ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے مولانا باقر مجلسی کے سامنے؟ اچھا نیچے ہاں قاری صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے؟ دو راوی ہیں جی، میں حضرت بن سالم، دو راوی ہیں، دو راویوں کو بتا دیں، دونوں کو مجہول ثابت، دونوں میں سے ایک مجہول ثابت کر دیں، علی بن الحکم یا شام بن سالم۔ بالکل، علی بن الحکم عن شام بن سالم عن عبداللہ علیہ السلام قال ان القرآن الذي جاء به جبرائیل الى محمد 17,000 آیت۔ گل صاحب کون سا اڑانا ہے، علی بن حکم یا سالم؟ یہ ابو عبداللہ علیہ السلام تے جرا مار دو، تکیے کا حکم لگا دو، ابو عبداللہ علیہ السلام نے تکیہ کیا ہوا، سب سے آسان کام، ثواب بھی مل جائے گا تکیہ کرنے کا اور بچ بھی جائیں گے۔ جی گل خان صاحب، اچھا قاری صاحب آپ بتا رہے تھے کہاں سے آپ؟ علم الرجال کھولیں، اس کے اندر ہوگا نا سامنے سامنے، المفید کھولیں۔ جی حضرت میں پنجاب سے ہوں، بس چھوٹی موٹی خدمت ہے، یہاں پہ مدرسہ ہے اپنا تو وہیں پہ خدمت ہوتی ہے جی۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ، پنجاب کی ایک جگہ ہے دربار سلطان باؤ حق باؤ، اس کے قریب ہے جی جی، اچھا ماشاء اللہ، ادھر جنگ شیعوں کے کی علامہ مجلسی، جی ادھر جنگ علامہ صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں، علامہ کلینی خود ہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں سند ویسے ہاں ہی ہے، سند تبرک کے لیے دیکھو اپنے ہاں پاس۔ لو سامبو، شیعوں کے علامہ مجلسی کے مطابق کتب اربع کی روایت کی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجلسی ابھی کا اس قول کا نکلتا میرات الرسول کی جلد نمبر بتائیں، جلد اور صفحہ نمبر۔ ہے، ہمیں رسول جلد 16 ہے، صفحہ 525-26، جلد 16 صفحہ 525-26۔ یار گل صاحب کہہ رہا تھا میں آپ کو سنتا ہوں، آپ یہ روایتیں پیش کرتے ہو فلان کرتے ہو، تو تیاری تو بندہ کر کے آتا ہے نا یار، ابھی ہم اپنے پاس بٹھا کے جیسے کچی والے بچوں کو پینسل پکڑا کے نہیں لکھواتے، تو وہ آپ چکر کام بنا کا سند پوری لگاؤ نا۔ لگا دی نا، علی بن الحکم عن سالم، اچھا پوری سند میں دو راوی ہیں، بالکل دو دو راوی ہی ہے نا تمہارے آپ کے، یہاں کیا کہ 800 چھوڑ والی ہوتے یار۔ ہیں، ابو سند عبداللہ والی تک نا، پہنچ جائے اس کون کے سا بعد کون سی 10ویں سند؟ صدی کا ہے کلینی، کیا کلینی 3ری صدی کا بندہ ہے، تو 2-3 راوی بنتے ہیں نا بیچ میں نا امام جعفر تک پہنچنے کے لیے۔ 255 کلینی کی پیدائش ہے، علی بن حکم سے لیا، پھر اس نے شام بن سالم سے لی، پھر وہ ابی عبداللہ علیہ السلام سے لے رہا ہے۔ اتنا ان کو کہاں پتا جی۔
ये कहते होंगे कि इमाम जाफर सादिक जो है अल्लाह के नबी के ज़माने का बंदा है, बीच में ये समझ लो 8-10 रावी अंदर डालने पड़ेंगे। और इसको ये भी नहीं पता कि इनकी हदीस इमाम जाफर तक पहुंच जाए तो वो सही हो जाती है, बस उसके आगे जरूरत ही नहीं है। नहीं जी, इनकी हदीसों का तबरक के लिए होती है, ये मजलिसी कहता है तबरक के लिए सनद, कोई जरूरत नहीं है सनद की। बाकी इनके 50 मुहद्दिसीन ने जो है ना इसकी तस्हीह की हुई है अल-काफी की, तमाम मतलब इनके उसूल अरबा की, ये ऐसी जो है बीच में मजहूल मजहूल यार है। चंगे भले नीचे 8-10 शिया बैठे थे, हम बात करते हैं इसमें है कि चलो जिल्द 16 सफा 225-26 525 525 मेरे पास जो मिरातुल अकूल है इसकी जिल्द नंबर 16, इसमें टोटल सफे ही और यार किधर घूम रहे हो, 526 है। ये आपके वाली जो है ना आधी है, मुझे पता है। आपने उर्दू वाली ली है, कौन सी है ये? नहीं भाई अरबी वाली ली alfiqra.net से, ये आधी है, उर्दू में नहीं है इसकी। जिल्द 16 खोल लें, चलें आप व्हाट्सएप पर लिखिए, नीचे मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पर। खोलें जी, मैं जुज़ सादिस अशर जिल्द 16 450 पेज है, 454 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। जी। और ये लेकिन मुफ्ती साहब ये किधर जाएंगे जब इमाम साहब ने कहा कि हमारी हदीसों को ये छाप है मेरे पास जिल्द 12 है यार, जिल्द 12 सॉरी वो 12 है 12 दारुल कुतुब इस्लामिया जिल्द 16 है। नहीं जिल्द 12 है, जिल्द 12 12 है। हाँ तो फिर देखें ना आप, देखें ना फिर आप। या इमाम जाफर सादिक मौला मुतकियान गुल साहब की मदद फरमाए। इनका जो है ना मजहूल का अकीदा भी जो है ना अलग है हमसे मुफ्ती साहब। लगता है ये गुल लगता है गैब हो गया है, मजहूल का जिक्र होगा तब मजहूल होगा। उधर ही हाँ हमारा और इनका मजहूल का लगता है ये अपने 12वें इमाम के पास पहुंच गया, वहाँ मशवरा कर रहा होगा कि आया। ये रावी निकाल रहे हैं ना जी। अब रावी को तस्करा ना होने से भी इनका रावी मजहूल नहीं बनता शियों के यहाँ। हमारे यहाँ अगर तस्करा ना हो तो वो मजहूल बन जाता है, अलग तरीका है। अगर रावी का तस्करा भी नहीं है तो वो काबिल कबूल है इनके यहाँ। गुल साहब निकाल नहीं कि ये निकाल सके कहीं से। सबको सुना दो मौला अली का, मौला गनी है, मौला गनी है, मौला गनी है, नबी के दिन का उस्म गनी बादशाह, वो खलीफा तीसरा उस्म गनी बादशाह, मेरे मोहम्मद का वो दामाद है प्यारा, हम जुल्फ है शेर खुदा। पहले आके गुल साहब की वो आई थी जाकिरा, उसने टाइम जाया कि आप ये पीछे से आके गायब हो गए। हम जुल्फ है शेर खुदा उस्म गनी बादशाह, हम जुल्फ है शेर खुदा उस्म गनी बादशाह, मौला गनी मौला गनी मौला गनी मौला मौला गनी मौला गनी मौला गनी अली बिन नकम नाम के 3 रावी 3 सिता है। अब इसमें तयन भी करना है कौन सा अली बिन नकम है, सबसे पहले इसने तयन करना है कौन सा है। अब अल्लाह करे वापस आ जाए तो फिर, नहीं तो जाकिरा को बुला दे। क्या क्या नाम था जाकिरा? तो सिक्का है मुफ्ती साहब ये अली बिन हकम। अब शाम बिन सालिम गुल साहब आ जाएं जी, गुल साहब। मौला अली को मदद मांग लो इनकी। हाँ ये रवायतें बिल्कुल सही, जो मर्जी कर ले ये साबित नहीं कर सकती रावी। रावियों का क्या होता है, वो रावी अबू बसीर और बसारा निकलेंगे तो उनका क्या करेगा? हाँ कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही रवायतें इनकी। हाँ इसमें कोई ये असूल अरबा की वो किताबें ये कैसे करेगा, काफी और ये सारी किताबें कैसे करेगा? ये देखे थे इमाम जाफर सादिक का साबी है। आपको मैं भेजता हूँ मिनी मास्टर साहब, आप ही दिखा दें जरा ये कहां से लेके आएगा। मैं आपको भेजता हूँ, एक सेकंड। तो मैं जरा उसको ये फनकार भाई ने कोई नवा ही फटा खोला हुआ, पता नहीं कौन सी दुकान खोल ली है। क्या कर रहे हैं? वो दूसरा फनकार है, चौधरी साहब वाले थे, हवाले मांग रहा था। क्या काम कर रहा है आधी रात को तू? काफी में मुकम्मल
ٹھیک ہے، اس میں 2 راوی نہیں ہے، اس میں 2 راوی نہیں ہے. یہ روایت الکافی میں مکمل، اس میں ایک راوی ہے علی بن حکم، تو وہی دکھا رہے ہیں نا. علی بن حکم نہیں، یہ تو آپ نے ہاف سند لگائی ہے. نہیں، علی بن الحکم کون ہے؟ وہ ضعیف ہے. نہیں، آپ نے یہ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرات العقول سے آپ نے یہ یہاں پہ مکمل چلے آپ بڑا کریں، آپ لگا دیں، آپ سند دکھا دیں. مکمل سند. اب مسئلہ یہ کہ یہ میرا ایک منٹ، یہ میرا جو ہوتا ہے کیمرہ آن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. یو ایکسس نیڈیڈ ٹو گو لائیو آن ویڈیو ایز گیسٹ یو کین گو لائیو آن آڈیو. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا میرے پاس. یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ سند پڑھو. گو ٹو کیمرہ اینڈ لائیو آن، یہ چھوڑو، سند پڑھو اس طرح نا. اس میں محمد بن یعقوب حسن ہے. محمد بن یعقوب کلینی اس میں ضعیف ہے، مجہول ہے. ہاں نہیں علی پوری روایت سنیں. میرا تو پولیس کی شرح ہے، یہی ہے سند. ایک منٹ میں اپنا آپ کو بھیجتا ہوں جی. جی بھیجیں مکمل سند بھیجیں. وہی آپ کے سامنے ان کی راویوں کی توثیق بھی ہے. یہ دیکھو نا، توثیق ہوگی نا راویوں کی، اور کتنے راویوں کی توثیق کرنی ہے؟ آپ کی کتاب ہے نا. یہ علی بن حکم کی بھی موجود ہے وہاں پہ، یہ دیکھو نیچے. دیکھو نا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو میرات العقول سے سند دکھا رہے ہیں وہی روایت الکافی میں ہے. جی میں سن رہا ہوں. وہ ذرا وہ میں نے بھیجی، وہ روایت دکھائیں اس کو. یہی سند ہے، یہ ایسی مار رہا ہے. کون سی سند ہے؟ آپ نے کہاں سے سند دیکھ لی ہے؟ کوئی 5-10 راوی تھوڑی بنتے ہیں. وہ دکھائیں جی، وہ دکھائیں پہلے. میں نے جب یہ روایت بھیجی ہے سیم اصول کافی میں بھی یہی ہے، اصول کافی میں بھی یہی ہے. یہی روایت ہے نا جی، یہ اصول کافی کی شرح ہے نا یہ چیزیں. وہ روایت تھوڑی راوی تھوڑی کھا جاتا ہے مجلسی. سیم ہے نا، وہ شرح بالکل ایک ہی روایت ہے. وہی سارا کچھ پھر بھی کہہ رہے ہیں. ظاہر شرح میں وہی کچھ لکھا جائے گا جو اصل کتاب میں ہے. بالکل ظاہری بات ہے، ہر چیز لکھ کے وہ نیچے پر ظاہری گال ہے وہ اصطلاحات لگاتا ہے نا. نیچے دیکھو نا، یہ سیم ہی ہے. گل صاحب آ جاؤ، اب آ جاؤ. اصول کافی آپ کے پاس جو ہے وہ آپ ایسا کریں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، آپ کافی سے لگا دیا نا. گل صاحب کافی سے لگا دیا. دیکھو کوئی اور روایت ہے بتا دیں، میں وہ بھی کھول لیتا ہوں. فرمائشی پروگرام بھی ہو گیا. یہ لے علی بن یہ سارے ان کے بھائی آپ کے سارے ٹھیک ہیں. یہ سارے ان کے راوی ٹھیک ہے، یہ بھی موجود ہے. ہاں، یہ سارے راوی صحیح ہیں. یہ ٹھیک ہے. اب آپ ایسا کریں، جو میرات العقول سے آپ نے جو لگائی تھی وہ مکمل پڑھے، اس کا ٹرانسلیشن پڑھ کے بتائیں گے، کر کے بتائیں گے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے کہہ رہے اصول کافی سے دکھا، وہ لگائیے فرمائشی پر. بھائی جواب دو اس کا. اس کو چھوڑو نا، یہ پڑھ لو نا، یہ پڑھ لو نا. میں ایسے جواب دوں گا، خدا کی قسم تم لوگ تسلیم نہیں کرو گے. راوی پر جرا دو نا، راوی پر تم جرا. میں ایسے کروں گا نہیں. آپ ایسا کریں، لگائی تھی وہ پورا متن پڑھے. راوی ٹھیک ہے، پڑھ کے سنائیں مجھے. کہتا ہے مجھے پڑھ کے بس. اب ہم اصول کافی کھولیے، آپ اصول کافی پہ رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے آگے. پورا متن پڑھ کے بتاؤ نا. یہ پڑھ لے، یہ تو آپ پڑھ لو. آپ پڑھو، آپ پڑھیں. آپ کے پاس ہے نا، آپ نے کھول لیا، آپ پڑھ کے سنائیں. دیکھیں، پہلی بات ایک منٹ بات سنیں. آپ نے میرات العقول دکھائی، میں نے کہا الکافی، آپ نے الکافی بھی دکھائی. میں نے کہا تفسیر ہے، آپ نے تفسیر کو نہیں مانا. ٹھیک ہے، آپ تفسیر دکھاؤ نا. ایک منٹ جو میرات العقول سے دکھائی تھی، علامہ مجلسی کے جو پورا انہوں نے جو بات کی ہے وہ پوری بات پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے بتائیں گے. آپ پڑھو نا. آپ پڑھ لو. رد آپ پیش کرنے لگے ہیں، استدلال کر کے رد آپ کر رہے ہیں. تو چلیں آپ عربی میں پڑھ کے ذرا سنائیں، ہمیں بتائیں بھی، ترجمہ بھی ہمیں بتائیں. انہوں نے صاحب اس ترجمے میں انہوں نے صاحب اس پوری بات میں کہا ہے کہ یہ روایت شاذ ہے اور قرآن کے مترادف ہے. پڑھ دیں ذرا، پڑھ دیں آپ. یہ مکمل ترجمہ دیکھیں، میری بات سنیں، میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے اس کے بعد ٹرانسلیشن میں مجھے پیچھے جانا پڑے گا. جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، ایک لفظ بتاؤ، کوئی بات نہیں ہے، بار بار جاؤ. شاذ کو عربی بتا دیں، شاذ کی عربی کیا ہے. چلیے یہ بھی عربی لیان بھائی عجیب بات ہے کہ راوی ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے، اور کلانی کہتا ہے اس کے قول اس کے صحیح نہیں، اور کلانی کا اپنا عقیدہ یہ ہے قرآن تعریف کے، وہ خود تعریف کے. دیکھیں، میں نے پہلے آپ کے ساتھ 2 نظریے رکھے تھے. ٹھیک ہے، یہ روایت میں نے کہا تھا یہ گل صاحب غلط بات نہ کرو. آپ 2 قومی نظریے پہ چلے گئے ہو. پہلے یہاں پہ میں نے 2 باتیں کہی تھی. راوی ٹھیک ہے، راوی ٹھیک ہو گیا. اب نا راوی پہ کوئی شک نہیں ہے. غرابت اس علامہ مجلسی کا وہ آپ پورا پڑھیں جو میرات العقول سے لگا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، روایت شاذ ہیں، اس کے مترادف ہیں، اس کے متن میں غرابت ہے. لے آؤ ہو گئی نہیں، ذرا ثابت ہو گئی نا. وہ لے کر آؤ نا، لے کر آؤ. میرات العقول آپ پورا پڑھے تو آپ پیش کرو. اچھا عجیب بات ہے مفتی صاحب، حدیث الکافی کی صحیح ہے لیکن اس کی جرح میں اس نے یہ لکھ دیا. یہ کون سا ڈرامہ ہے بھائی؟ اب روایت بھی ہم پیش کریں اور اس کی جرح اور اس کا سارا جواب بھی ہم سارا آپ کی جگہ بھی دیں. اور کلینی کا اپنا عقیدہ تاریخ قرآن والا ہے.
اور یہ منسوب کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا شاید یہ شاذ ہے، یہ اچھا شاذ یعنی کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے، متن شاذ ہے اس کا، واجب متن شاذ ہے، لیکن خود وہ کہتا ہے تعریف ہے، یہ کون سا طریقہ 2000 ہے؟ روایتیں ہیں ان کی جی، 2000 روایتیں ہیں ان کی یہ ہمارے پاس تو بہت ساری پڑی ہوئی ہیں، ہم تو کھول کے سوائے 3-4 کے سب نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا چار قرآن کے علاوہ تعریف ہے، سب کا ہمارے پاس بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں، ہم تو وہی دکھائیں گے، خمینی کہتا ہے قرآن تعریف ہو گیا، خمینی ان کا جو بڑا ہے آج کل کا، وہ صاف کہتا ہے۔ پہلے کہہ رہا تھا راوی کم ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، راوی مجہول ہیں، اب یہ جو ہے نا آغا راوی صاحب آج گل صاحب آج اب یہ شاذ والا اس نے کر دیا۔ شاذ والی عبارت پڑھ دو عربی کے ساتھ۔ آپ پڑھیں، مجھے اس کے لیے ایک ایک لائن پڑھ کے پھر پیچھے پھر آنا پڑے گا، پھر پیچھے پھر آنا پڑے گا۔ وہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں یہ روایت شاذ ہے قرآن کے اچھا گل صاحب 6 دفعہ آپ پیچھے چلے گئے ہو، 6 دفعہ آپ پیچھے گئے ہو تو ایک ایک لفظ پڑھ کے ابھی تک روایت ہو جاتی، مجھے جانا پڑے گا، جا تو آپ ویسے بھی رہو۔ کیا ہے کہ اس سے مراد تفاسیر ہیں یار، میں نے پہلے بھی کہا تھا تفسیر مراد نہیں، جب علامہ مجلسی خود اس کے متن میں آپ نے جو روایت نقل میرات العقول کی آپ کمپلیٹ تو پڑھیں نا اس کو۔ گل صاحب رک جاؤ یہاں پہ، اب آپ تفسیر کی طرف چلے گئے، آپ تفسیر والے قول کو لیتے ہیں۔ میں نے دیکھیں، میں نے آپ سے میری بات ہوئی ہے، دیانت سے بتایا میں نے کیا کیا کہا تھا، یہ ہمارے پاس روایت ثابت ہی نہیں، شیخ صدوق نے کہا اس سے مراد تفسیر ہے، خدا کے بندے یا یہ روایت مجہول ہے، یا اس کو مجہول سمجھو یا اس سے تفسیر سمجھو۔ گل ابھی آپ نے یہ بولا، دیکھو ٹھنڈے دماغ سے، بالکل گرم نہ ہو جاؤ، ابھی آپ نے خود مانا کہ یہ راوی بالکل صحیح ہے، روایت ثابت ہوگی اصول کافی سے بھی، ٹھیک ہے، غرابت ہے، کیا غرابت ہے اس میں؟ غرابت ہے، علامہ مجلسی نے کہا ہے کہ میں وہی تو بتا رہا ہوں نا آپ کو، پیش کرو نا، یہ روایت قرآن کے مترادف ہیں۔ اچھا مجلسی تو کہتا ہے ساری جو ہے نا آپ ٹرانسلیشن تو کرو نا میرے بھائی، آپ نے مجلسی کیوں کہتا ہے، آپ نے کہا کہ اس نے روایت صحیح کہا ہے یا موثق کہا ہے جو بھی کہا، لیکن آپ اس کا پورا ہم آپ کو مجلسی کی بھی دکھاتے ہیں کہ مجلسی خود کیا کہتا ہے اور آپ کو کیا کہتا ہے مجلسی خود کا عقیدہ۔ سے دیکھیں میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں، آپ نے جو حوالہ لگایا میرات العقول سے، آپ بسم اللہ کریں، میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں ابھی بھی، میں آپ کو شاذ کا آپ لفظ دکھا دیں، شاذ کہاں لکھا ہوا ہے؟ چیلنج کی بات نہ کریے یار، ابھی تک آپ جو پورا بات کی اس کا متن پڑھو، اگر میری بات ثابت نہ ہوئی، اگر پوری بات پڑھو، اگر میری بات ثابت نہ ہوئی جو آپ کہو گے میں ویسا کروں گا، مجہول ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، آپ کہو گے میں ویسا کروں گا، آپ پورا جو میرات العقول سے آپ نے بتایا تھا مجلسی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جیسا کہو گے میں کروں گا۔ بھائی صاحب نے کہا کہ اس نے کہا دو چیزیں ہیں نا، ایک راویوں کی طرف گئے ہیں، راوی ٹھیک ہو گئے، جب راوی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ کنفرم ہو گیا۔ کچھ نہیں اچھا اب وہ کہتا ہے، اب جی دوسری طرف میں نے کہا تھا شیخ صدوق نے کہا ہے کہ یا اس روایت کو مجہول مانو یا اس سے مراد تفسیر قرآن ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی بھی اس قول پہ قائم ہوں، ابھی بھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس قول پہ؟ علامہ مجلسی نے خود کہا ہے اس کے متن میں غرابت ہے، ٹھیک ہے، وہ اس روایت کو یعنی خود ہی نہیں مان رہے، پھر کہہ رہے ہیں علامہ مجلسی آخر میں کہہ رہے ہیں اس سے مراد تفسیر ہوں گے، حاشیے میں اہل بیت علیہ السلام کے افکار موجود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ شیخ صدوق کی اس بات کو مانتے ہو آپ؟ شیخ صدوق کی اس بات کو آپ مانتے ہو نا؟ ٹھیک ہے، شیخ صدوق کی بات مانتے ہو آپ؟ میں کہہ رہا ہوں جو روایت آپ نے پیش کی میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو میرا ٹھیک ہے نا یار، وہ ٹھیک ہے، خدا کے بندے آپ اس روایت کو دو چیزیں لا رہے ہو شیخ صدوق سے، یا تو اس روایت کو مجہول مانو، ٹھیک ہے نمبر ایک، یا تو اس کو تفسیر پہ محمول کرو، ایسے ہی ہے، یہی بات آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ علامہ مجلسی نے لکھا ہوا ہے صاحب، اور تو ٹھیک ہے نا یار، اب خدا کے بندے کدھر ٹکرے مار رہے ہو، یا مجہول مانو، اب غور کرو اس بات پہ، صدوق کیا کہہ رہے ہیں صندوق صاحب کہ یا اس کو مجہول مانو یا اس کو تفسیر پہ محمول کرو، آپ دونوں میں سے کیا کرتے ہیں؟ آپ دونوں میں سے جو بھی کریں، ان کو میوٹ کر دیں، ان کو میوٹ کر دیں، بات کریں، جب ہمارے علماء نے کہہ دیا میں جو بھی کروں یہ روایت ثابت نہیں ہے نا، یہ ان کی کتاب ہے، ثابت تو کر دی نا ہم نے، ثابت کر دی ہے، ثابت والا آپ کا ثابت والا دروازہ بند ہو گیا، آپ قول پیش کر رہے ہو، رات العقول کے بارے میں وہ کیا لکھ رہا ہے مفتی صاحب پڑھ لیں نیچے، ثابت کر دی ہے، جب ایک قول پیش کر رہے ہو میرے نزدیک چپ خاموش گل خاموش، ثابت تو ہم نے کر دی ہے، روایت راوی ٹھیک ہے سارے، تو روایت ٹھیک ہے، خاموش آپ پورا تو پڑھیں نا، آپ ہمت کریں، آپ ہی کتاب سے پڑھیں، چپ کرو، بہت ٹائم ضائع تم نے کر لیا، فضول لگے ہو آپ۔ میرے نزدیک حق یہ ہے کہ کسی حدیث کا اصول کافی ایسی معتبر کتب میں پایا جانا جواز عمل کے لیے کافی ہے۔ میرات العقول جلد 1 صفحہ 22 ملا باقر مجلسی قلیات فی علم الرجال صفحہ 372 پہ لو چلو میرے نزدیک حق یہ ہے کہ کسی حدیث کا اصول کافی میں ہونا ہی یہ کافی ہے، بس ٹھیک ہے، وہ معتبر ہے، اس کے جواز عمل کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری بات ہاں، یہ بات تو آپ کی کہانی بند ہوگی، ٹھیک ہے، راوی جب اس کے سارے صحیح ثابت ہو گئے تو یہ شاذ اور مجہول یہ والی کہانی بھی ختم ہو گئی، اب ایک ہی راستہ بچتا ہے۔ کیا کرے وہی علامہ مجلسی اس کے نیچے خود کلام کر رہے ہیں، گل آپ کے پاس ایک ہی راستہ بچ گیا،
ٹھیک ہے، وہ راستہ کون سا ہے کہ آپ تفسیر کی طرف جاؤ بس؟ بھائی جب وہ ابھی خود تفسیر کی کہہ رہے طرف ہیں، چلیں، چلیں تفسیر کی طرف چلیں، آپ جب وہ چلیں، خود کہہ رہے ہیں، ابھی خود تفسیر کون کی کہہ رہے طرف ہیں؟ چلتے ہیں. خود کون کیڑا کہہ خود رہے کہہ رہے ہیں؟ میرات خود کون العقول سے آپ پورا تو پڑھے نا یار، آخر میں وہ یا کہہ تو کیا رہے ہیں؟ جب ہم میرات العقول پہ کہہ رہے تھے تو آپ بار بار کہہ رہے تھے اصول کافی پہ چلو، اصول کافی پہ آئے، اب آپ کہہ رہے ہیں میرات العقول پہ چلو، پھر آپ کہہ رہے تھے علی بن حکم کا نام بھی آپ نے لیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے بیچ میں، پھر آپ حکم وہ نام بھی لیتے دکھا دیا، لیتے ٹھیک ہے، وہ سارا بھی ہم کچھ نے ختم دکھا. ہو گیا. جی جی آپ جی کہہ رہے ہیں میرات العقول پہ چلو، میرات العقول پہ ٹھیک ہے نا، آپ چلو آپ کو کہیں شاذ کا لفظ مل رہا ہے تو وہ سامنے کریں، یہاں پہ لگائیں. دیکھیں اس جو میرات العقول سے آپ نے دکھایا، اس میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ واضح تو کہہ رہے ہیں، وہ صحیح ہے روایت. اس سے مراد تفسیر حاشیے پہ، یعنی حاشیے اوکے پہ، اوکے، قرآن کے گڈ ہو گیا، حاشیے پہ گڈ اہل ہو بیت گیا، علیہ السلام کا ذکر تھا، اوکے وہ یہ گڈ ہو کہہ رہے گیا. ہیں. اوکے جناب گل صاحب، اوکے اوکے. آپ پورا پڑھ لینا میرات العقول سے، یہ یاد رکھنا. اچھا آپ نے نہیں، مفتی صاحب تفسیر، دوائیے گا اس نے کیا بولا ہے قرآن میں، کیا تھا اہل بیت کا، کیا گل صاحب دوبارہ بولے تو بتائیے گا آپ نے کیا فرمایا. قرآن میں نہیں، قرآن میں نہیں، حاشیے میں، حاشیے میں. حاشیے میں قرآن کیا میں لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ حاشیے میں ہاں کیا لکھا تھا؟ پھر گیا پیچھے. اور یار یہ ٹائم ضائع حاشیے پہ میں نے پہلے ہی کہا تھا یار، آپ خود ہی پڑھ لیں. حاشیے پہ اہل بیت علیہ السلام کے یعنی مثلا نام وغیرہ یا ان کی شان میں جو لکھا ہوا تھا، حاشیے پہ وہ چیزیں لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ نے یہ روایت پڑھی ہے میرے بھائی گل صاحب، آپ نے یہ والی اصول کافی کی روایت کبھی پڑھی ہے، یہ علی بن حکم عن سالم بن شام عن عبداللہ علیہ السلام قال ان القرآن الذی، روایت کبھی آپ نے متن پڑھا ہے اس کا؟ جی متن پڑھا. ذرا پھر ایک دفعہ دہرا دیں میرے سامنے ذرا. نہیں دیکھیں نا آپ، جو ایک طریقہ یہ روایت کس نے پہنچائی ہے ہمارے پاس؟ یہ آپ کے اصول کافی یعقوب الخلینی نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے. یعنی ہمارے محدثین نے پہنچائی ہے نا. جی 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 ہمارے محدثین نے پہنچائی ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد تفسیر اور حاشیے ہیں، تو ٹھیک پہنچانے ہو گیا والے نا. وہ ہیں. اور خدا کے بندے، امام صاحب خود کیا کہہ رہے ہیں، تو بس ابو عبداللہ علیہ السلام خود کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا محدث ابو عبداللہ علیہ السلام کی بات کو رد و بدل کر سکتا ہے؟ ان کی بات کو وہی سمجھ سکتے جو ان کے دور کے نزدیک ہو، نہ کہ ہم. تو ان کے دور کے نزدیک تو انہوں نے تو یہی بولا ہے. اور اب ان کے دور کے جب ان کے نزدیک وہ لوگ ہیں محدثین ہیں، تو وہی ہمیں بہتر سمجھیں گے، یا آپ سمجھائیں گے، یا آج کے دور میں مسلمان سمجھے گا. ہم آپ کو بہتر سمجھائیں گے، کیونکہ ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ابو عبداللہ علیہ السلام نے کی ہے. آپ ان کی بات میں ڈنڈی مار رہے ہیں. ابو عبداللہ علیہ السلام میں کی گلی بات نہیں کو، مار رہا. ہاں پڑھیں نا پھر. دیکھیں، سن لیں، ایک ہمارے علماء نے محدثین نے ایک چیز ہمیں بتائی ہے کہ گل، آپ عربی سمجھتے ہیں؟ عربی سمجھ سکتے ہیں آپ گل صاحب؟ گل صاحب، گل صاحب آپ عربی سمجھتے ہیں؟ جی میں یار وہی بات کر رہے ہیں. چلیں جی چلیں سمجھتے ہیں. اور یار کیا کر رہے ہو؟ طریقے سے بات فلانگ کیوں لگا رہے ہو؟ ایک سیکنڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ آپ ڈنڈی مارے، یہ کریں. کیا آپ کے محدثین نے اگر کوئی مثلا کسی راوی پہ وہ جرح کرتا ہے، کیا آپ اس جرح کو تسلیم نہیں کرتے؟ نہیں آپ کا وہی محدث جو اس روایت کو کرتے ہیں نا، آپ کا وہی محدث، سنو نا، آپ کا جواب تو سن نا. اب کرتے ہیں کر رہے ہو آپ کو جو محدث روایت لا رہا ہے وہی اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، تو بس بات ختم ہوگی نا. بس مفتی صاحب وہ سمجھا بھی رہا ہے نا، وہ بات بھی کر رہا ہے نا، وہ خود کہہ رہا ہے. یہ تفسیر صافی ہے، یہ پڑھ لیں. یہ کہہ رہا ہے حاشیے میں پڑھا. یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے، یہ حاشیے کی بات کر رہا ہے، وہ بھی اس نے قذاب نے جھوٹ بولا. یہ دیکھیں اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس کتاب میں. امام جعفر ثابت کیا کہتے ہیں، جب ہمارے محدثین نے کہا ہے کہ اس سے بھائی مراد آپ کے محدثین کی بات ہوں گی، آپ کے امام سے زیادہ بڑی ہے کہ امام کا قول زیادہ بڑا ہے. معصوم کے قول کے اوپر آپ غیر معصوم کی لے رہے ہیں، تفسیر لے رہے ہیں، جبکہ امام کے قول واضح طور پہ امام کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا، الکافی میں یہ بھی ہے، جب امام صادق علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ ہماری اگر کوئی بات قرآن کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پہ دے مارو. کون مارے جب گا؟ وہ خود اپنی بات اسی قرآن سے موازن کر رہے ہیں. محمد ریان بھائی یہ جو روایات ہے گل صاحب کہہ رہے ہیں دیوار پہ مارو، ان کے شیعہ کے ہاں صحیح پائی جاتی ہے نا. وہ بھی ضعیف ہے. ہاں جی چلیں جی، وہ اپنے ہر روایت صحیح پائی جاتی ہے. انکار نہ کرو. ہاں، اور دوسری بات یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے امام صاحب کو کافر بھی کہا ہے امام نے. اس سے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کے امام ہمارے قول کا انکار کرنے والا کافر ہے. قرآن کے امام صاحب کے قول کا انکار کرنے والا کافر ہے. یہ بھی آپ کے امام کا قول ہے. تو انکار کر رہا ہے، ہم تو اسے تفسیر مراد لے رہے ہیں. اس کے قول کو تو میں تفسیر مراد لے رہا ہوں. یہ دیکھو اوپر دیکھو امام جعفر کیا کہہ رہے ہیں. اس نے تصدیق کی ہے. جب ہم تفسیر مراد امام جعفر کیا کہہ رہا ہے، گل ادھر دیکھو. امام جعفر نے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، دیکھو آپ کے سارے محدثین نے جنرل کافی کی تصحیح کی ہوئی ہے. یہ اصول یہ دیکھو امام جعفر کیا کہتے ہیں. ہاں تو وہ مجھے بھی پتا تھا، آپ کی بخاری بھی بات ہے، کتاب اللہ صحیح ہے، صحیح ترین کتاب ہے. ہم ضرورت نہیں کرتے، ہم بخاری آپ لے کے آئیں گے، ہم اچھا بخاری وغیرہ نہیں کرتے.
ہم کسی راوی کو نہیں کہتے مجہول ہے، امام جو جعفر ہماری صادق سے روایت آنکھیں کی بند کر آپ رہے ہیں، قرآن امام مجید صادق میں علیہ شیخ صدوق نے کہا تھا یا تو یہ روایت یعنی کہ ان کے ہاں شیخ صدوق امام سے زیادہ اوپر ہے، معصومین سے اوپر ایک شیخ تو صدوق کہا یا تو یہ روایت ضعیف ہے یا دین لیتے اس ہیں سے مراد کلینی تفسیر ہے. سے، شیخ صدوق سے لیتے ہیں، امام کی کوئی یار قدر عجیب نہیں بات ہے. ہے. دیکھ دیکھیں لیجیے نا، امام کا قول واضح پھر طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے شیخ بندوق نے نہیں یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولی جا رہا ہے. ایسے کر رہا ہے جی یہ دیکھیں چلو، واضح طور پہ آپ نے میرات العقول سے لگایا، وہاں خود علامہ مجلسی کہہ رہا اس ہے نے اس کہاں سے لکھا ہے، اس نے کہاں مراد لکھا کہ یہ تفسیر شاذ ہے؟ قرآن ہے. اچھا شاذ کا لفظ دکھا دیں آپ، پڑھیں عربی پڑھیں آپ. وہ خود کہہ رہے ہیں کوئی تفسیر نہیں ہے حضرت. ایک میں وہ جب کہہ رہے ہیں کہ اس روایت کو ماننے ماننے سے جو موجودہ قرآن ہے اس پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات سنیں، انہوں نے کہا ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اس سے مراد تفسیر قرآن لیا جائے، یعنی تفسیر قرآن ہے. چلے گل ٹھیک ہے، صاحب، اچھا ٹھیک ہے. گل صاحب جب کوئی وہ لینے دینے والی بات کرو نا. اس کے اپنے ان کول سے شاذ روایت ہو جاتی ہے، متن میں غرابت آ رہی ہیں، تو گل یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مجھے یہ دکھاؤ آپ کہاں کے لکھا ہے، ہاں میں کہاں آپ سے لکھا ہے، پوچھتا شاذ ہوں کہاں کہ لکھا ہے، آپ کی شاذ کہاں لکھا حدیثیں ہے. متشابہات بھی ہوتی ہیں؟ متشابہات حدیثیں ہوتی ہیں آپ کے ہاں؟ میری بات سنیں آپ نے آپ میرات کے العقول ہاں دکھائی. یہ حدیث ہے، واضح طور پہ امام کے الفاظ ہیں. اور کلینی کا جس کا آپ نام لے رہے ہیں، صدوق کا اپنا بھی یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں تعریف ہو گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ تفسیر مانو، خود وہ کہہ رہا ہے قرآن میں تعریف ہوئی ہے. آپ پھر ایک کام کریں، آپ بولیں کہ لعنت ہے شیخ صدوق پہ کہ اس نے عقیدہ رکھا تعریف قرآن کو، اور آپ کو بولا کہ تفسیر لے لو. چلیں گل صاحب کے پاس کچھ نہیں بچ گیا، بس وہی. میں کہہ رہا ہوں فضول ٹائم ویسٹ آپ کر نے رہے ہیں. میرات العقول دکھائی، آپ نے میرات العقول سے وہ پورا مفتی متن صاحب کیوں ان کے نہیں ہاں وہ پڑھا. کول چلے پائے جی، نہیں جاتے، ان کے ایک امام منٹ کے کول پر. ایک وہی منٹ متن میری ماسٹر صاحب وہی متن لگا دیں، یہ پڑھے گا. جو بات میں نے چلو کہی تھی چلو اب وہ آپ نے بات پڑھنا کر رہے ہے، ہیں اسی متن میں. چلو اب آپ نے پڑھنا ہے، لگائیں جی وہی والی یہ پڑھے گا. پڑھیں جی متن. ہم آپ کے لیے ہر دفعہ پڑھیں گے، آپ ادھر بیٹھ کے ٹائم ضائع کر رہے ہو ہمارا. یہ جھوٹ بھرے مفتی صاحب ایسے ہی ڈرامے کر رہے ہیں. چلے میرات العقول لگائیں، یہ پڑھ لیں جی، پڑھ لیں گل صاحب، سٹارٹ ہو جائیں. یعنی امام کے قول کو غیر معصوم جو ہے نا وہ تشریح کر کے ان کو بتا رہے ہیں امام کے قول کو. جب ہم ان کی بات پہ آتے ہیں پھر یہ پیچھے بھاگ جاتا ہے. اب امام کے قول کیا کریں گے؟ امام کہتا ہے ہماری جو حدیث لو من مان ایسے ہی تم آگے جا کے بتاؤ، تمہیں ضرورت تم نہیں کر سکتے. یار میں نے کہا اب بار بار پیچھے جانا پڑے گا پھر متن پڑھنا. تو یار کچھ لاتے تو نہیں ہو نا، پیچھے جا کے ویسے ہی ٹائم ضائع کر کے واپس آ جاتے ہو. مفتی صاحب 3 ہو گئے ہیں، ٹائم ہے ہی ہے نکلنا کچھ نہیں ہے. گل صاحب میں ابھی آپ کو مزید 2 منٹ کے بعد بات ختم کر رہا ہوں، آخری 2 منٹ ہے، اگر آپ نے جواب نہیں دیا. آخری 2 منٹ کہاں میرے بھائی جان، کیا میں نے بھی روایت پیش کرنی ہے. کرنا نا، تو آپ ٹائم ضائع کر رہے ہو، اس کا مطلب آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ ویسے فضول لگے ہوئے ٹائم ضائع کر رہے ہو ہمارا. آخری 2 منٹ میں جواب دو، پھر اس کے بعد جو روایت پیش کرنی ہے کرتے رہنا. اب آخری آپ کے پاس راستہ بچا تھا، تفسیر کی طرف جاؤ. آپ اس روایت کو تفسیر پہ معمول کرتے ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ کہا جائے گا اس قرآن، سنیں اس قرآن پر اعتماد ختم ہو جائے گا. تو ختم ہوا ہے نا آپ کا ترجمہ already. کر رہا ہے، ترجمہ کر رہا ہے یار. گوگل تیرا گوگل ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے. شاز ماز بھی پتہ نہیں اس نے نکال لی مفتی صاحب. مولانا صاحب گوگل سے نہیں کر رہا، کدھر سے کر یہ رہے AI کا گوگل سے دور کر ہے رہے بھائی، ہو نا یہ آپ. AI کا دور ہے. چلو اس کا متن پورا پڑھ لو، ہم دیکھتے ہیں آپ کو عربی آتی ہے کہ نہیں. ذرا تھوڑا سا متن پڑھیں آپ. میں کہہ رہا ہوں آپ ایسا کریں، اس روایت کے آخری 2 لائن پڑھ دیں. آپ ماشاءاللہ عربی جانتے ہیں، آپ مولانا بندے ہیں، لگ بھی رہے ہیں، تو آپ اس کے آخری لائن پڑھ دیں. اگر آپ عربی نہیں جانتے ہو تو آپ یہ کدھر سے ترجمہ کر رہے ہو؟ یہ AI سے کر رہا ہوں. اے آئی سے کر رہے ہو؟ ایسے کر رہے ہیں، جاؤ جی اے آئی سے کر رہے ہیں. نہیں چلو میرا نہ مانے مولانا صاحب نہ مانے. آپ مفتی وہی صاحب جو اس پہلے کو کریں کہتے میوٹ، تھے اس کو انگریزی کریں پڑھنا میوٹ. کا آپ یہ کفار کا آپ کام. اس کو کریں آپ میوٹ، ایسا امام صاحب کا کال دکھا دیں، اس کو بند کر دیں. میں یہی امام کر یہ رہا پڑھ دیں، امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پیلے الفاظ پڑھ دیں. یہ ہوں. پڑھیے مولانا صاحب آپ خود پڑھ دیں، آپ خود 2 گل لائن پڑھو پڑھ دیں یہ میرا والا، تو لفظ سے آخر میں. یہ پڑھو گل اوپر پڑھو. امام کیا کہہ رہے ہیں، ادھر گل مت پیچھے مت چالیے، جاؤ. گل آ جا. یہ پڑھو امام کیا کہتے ہیں. گل میں ابھی آپ کو اتار رہا ہوں اگر نہیں پڑھ رہی ہے. بصائر الدرجات ہے یہ ہے بھی. ہاں جی پڑھو امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اگر تو نے اس بات کا بھی ٹھکرایا کیا، دیکھنا امام کیا کہتا ہے تیرے بارے میں. چلو گل صاحب پڑھو. بھائی آپ جتنی بھی روایتیں لاؤ گے تو اس سے یہ تو پڑھو مراد نا، تفاسیر و یہ تو حاشیہ پڑھو ہی نا. لیا جائے گا. اس روایات سے آپ بھی کافر ہو جاؤ گے، یہ وہ آپ کا جو ہے نا صندوق بندوق چلو وہ بھی میں کافر پڑھتا ہو جائے گا. ہوں میں پڑھتا ہوں چلیں. پڑھیں جی. ابو جعفر الباقر علیہ السلام سے روایت، ابو جعفر الباقر علیہ السلام سے روایت کون کرتے. انکار کر رہا ہے؟ سن چپ چپ تو کس کرو، نے چپ کیا کرو. انکار؟ میں کہہ رہا ہوں کہ چپ خاموش، چپ ہو جا. میں انکار فوراً میں کہہ رہا ہوں. ابھی چپ دیکھو، کر کے سونے امام کی بات. ابھی تم نے بھی روایت پیش کرنی ہے، اگر بیچ میں بولو گے تو تم روایت نہیں پیش کر سکو گے، میں کک کر دوں گا، نکال دوں گا. ابھی چپ کر کے سنو. ابو عبیدہ الخداع ابو جعفر الباقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم میرا سب سے پسندیدہ ساتھی، سب سے زیادہ تقوی والا، سمجھ والا اور ہماری بات کو تقوی والا، سمجھ والا اور ہماری بات کو چھپانے والا ہے، اور سب سے برے اور مبغوض وہ ہیں
کہ جب وہ ہم سے منسوب کوئی حدیث سنے تو اسے نہ سمجھے اور اس کا دل اسے قبول نہ کرے اور اس کا انکار کر دے، اور ہماری حدیث کو جو بیان کرے اسے وہ کافر قرار دے، حالانکہ اسے معلوم نہیں شاید یہ حدیث ہماری طرف سے ہو اور ہماری طرف ہی منسوب ہو، اور ہماری حدیث کا انکار کر کے ہماری ولایت سے خارج ہو جائے گا۔ جی جی چلو لے آپ ان کی ولایت سے بھی خارج ہو گیا، چل مولا دشمن ہو گیا تمہارا۔ چلو اس سے مراد تفسیر ہے؟ کس سے مراد تفسیر ہے؟ آپ میری بات سنیں، جو آپ قرآن کے مراد بارے میں روایات لاؤ گے اس سے مراد تفسیر ہے۔ اچھا تفسیر مراد لیتے ہو، ٹھیک ہے تفسیر مراد لیتے ہو، چلو جی اصول کافی کا متن لگائیں وہ روایت جی۔ کوئی چلو تفسیر میں کے آخری ایک روایت ہے جی، مجھے بس وہ ذرا اس کو دکھائیں، شیخ صدوق کا کتاب دکھائیں اس کو۔ وہ کہتا ہے سورہ الاحزاب سورہ بقرہ جیسی تھی۔ شیخ صدوق کا کتاب اس کو دکھا دیں جی بھائی۔ ہاں، اور گل صاحب اگر آپ تفسیر مانتے ہو تو امام جعفر تو کہہ رہے ہیں ان القرآن الذی، بے شک وہ قرآن جاء به جبرائیل، جبرائیل جس کو لے کر آتے تھے، الی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، 17,000 آیت، تفسیر کے اندر بھی 17,000 آیتیں ہوتی ہیں۔ آیتیں تو قرآن کے متن میں ہوتی ہیں نا، تفسیر میں آج تک آپ کے بڑے بڑے لوگوں نے 20 جلدوں پہ 50 جلدوں میں تفسیریں لکھی ہیں، تو کسی نے بولا کہ بھی دکھاتے ہیں ابو یعقوب کلینی کیا کہتا ہے، یہ اس کا نہیں دوسرا یہی جو اس کا نام لے رہے ہیں۔ شیخ بندوق کا دکھائیں جی اس کو آخری، شیخ بندوق کا یہ دیکھیں جی، شیخ بندوق کا قیدہ دیکھیں سنائیں جی اس کو۔ میرے بھائی جان بات سنیں آپ۔ اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سنائیں جلدی کریں، بسم اللہ کریں۔ آپ نے وہ تو میرا گل تو صاحب یہ کہا ہے کہ شیخ گل صاحب صدوق بندوق کا کیا کہہ رہا عقیدہ ہے؟ بندوق کہہ رہا ہے کہ یہ جو احزاب صورت تھی یہ سورہ بقرہ کے برابر تھی، ولیکن نقصوها وحرفوها، اس میں کمی کر دی اور اس میں تحریف کر دی گئی۔ وقالت اطول، وہ کہہ رہا ہے وہ اطول من سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ جتنی تھی یہ، ولیکن نقصوها وحرفوها، اس میں کمی کر دی گئی اور اس میں تحریف کر دی گئی۔ جی اب اس کا بھی فرق ہو گیا نا، ہاں جی، بات ختم ہو گئی، تفسیر شفسیر اڑ گئی ساری۔ صندوق خود کہتا ہے کہ قرآن میں تعریف ہو گئی، آپ تفسیر شفسیر کی پڑھیں۔ مفتی صاحب چلے جی، ہو گیا بہت۔ گل صاحب دانے مک کے جتنے تھیلی ویسے ختم ہو گئے۔ اس سے مراد ہم تفسیر ہی لیں گے، تفسیر جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا اگر میری کوئی بات قرآن کے موافق ہو تو اس وہ ضعیف حدیث ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، تمہارے ماموں نے کہا ضعیف حدیث کس ہے۔ نے کہا ضعیف ہے؟ لاؤ پھر اس کے موافق جو ہے نا بات کرو۔ کون ابھی آپ کو دکھایا نا وہ ضعیف حدیث ہے۔ وہ امام کے پاس امام نے قرآن بھائی کیا وہ اصلی۔ جب آپ نے میرات العقول سے لگائی وہاں پہ دکھا، آپ مفتی صاحب آپ نیچے لوگوں بیٹھے کو ہیں، ہمت نہیں کہ آپ اس کو پڑھ سکیں۔ مولانا صاحب آپ یہاں پہ اس کے بعد بات کرنا آپ۔ اب او آپ بھائی آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرات العقول سے جو عربی ترجمہ، قرآن کے غیر موافق ہے یہ روایت۔ فضول آدمی، پہلے اصل قرآن لے کے آؤ، اس کے بعد جو ہے نا بات کرو۔ اس کو راوی دکھا دیے، سب کو دکھا دیا۔ یہ شروع میں آیا نا، شروع میں بڑھ کے مارتا ہوا آیا، مجھے پتا ہے آپ کون سی روایت لگاؤ گے، لگاؤ اصول کافی، میرات العقول لگائی، پھر کہتا آپ اصول کافی لگاؤ، اصول کافی اس کا فرمائشی پروگرام پورا کیا، پھر کہتا آپ میرات العقول لگاؤ، اب سند لگاؤ، سند لگائی، اب اس کو صحیح ثابت کرو، صحیح ثابت کیا، اب یہ فلان کر دو۔ اب یہ اس نے علی بن حکم کا بولا کہ وہ راوی ضعیف ہے، ضعیف ہے، حالانکہ علی بن حکم نام کے سارے راوی دیکھیں ثقہ ثبت ہیں۔ وہ جب دکھا دیا کہ اس کو، پھر یہ اور طرف چلائیں گے، پھر یہ تفسیر کی، پہلے مجہول کی طرف جاتا رہا، پھر ادھر سے راستہ بند ہوا، پھر یہ چلا گیا تفسیر پہ۔ تفسیر والے جب دکھا دیا کہ متن کے اندر موجود ہے کہ تفسیر نہیں قرآن تھا وہ، ان القرآن الذی، امام جعفر تو قرآن کے بجائے تفسیر کہتے تھے، پھر ان التفسیر الذی، ان القرآن الذی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ مفتی صاحب اس کا مطلب ہے جب ان کے امام جعفر کی ہوش نہیں، دماغی مریض تھے کہ قرآن کو تفسیر کہتے رہے ہیں، تفسیر قرآن کہتے رہے ہیں، اور آخر میں باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ 17,000 آیت، تو آیتیں قرآن میں ہوتی ہیں، تفسیر میں ہوتی ہیں۔ یہ شیعہ کے حالات ہے، دماغی مریض ہیں یہ۔ 10 20 جلدوں میں تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، آج تک کسی مفسر نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے جو قرآن لکھ دیا ہے وہ 70,000 آیتوں والا ہو گیا ہے، یا کسی نے نہیں بولا کہ 40,000 آیتوں والا قرآن ہو گیا، کیونکہ آیتوں اتنی ہی رہتی ہیں، تفسیر صرف وہ چاہے بے شک 10 جلدوں میں بنے یا 100 جلدوں میں بن جائے، آیتوں تو اتنی ہی رہتی ہیں۔ جبکہ آپ کے امام جعفر تو کہہ رہے ہیں کہ 17,000 آیت، کہ جبرائیل جس قرآن کو لے کر آتا تھا اس کے اندر 17,000 آیتیں تھی۔ ہمت کر نا، ہمت کر، یہاں پہ تو نے ایک عربی کا ایک ٹکا نہیں پڑھ سکا، یہاں پہ تو 17,000 آیات لکھی ہوئی ہیں نا، آیات تفسیر ہوتی ہیں۔ عجیب کر رہا ہے، کہتا ہے شاذ ہے، شاذ کا لفظ کہاں ہے اس کے اندر؟ ہاں، ہے ہی نہیں، شاذ ہے ہی اور نہیں۔ کہہ رہے ترجمہ کر رہا ہوں، اے آئی سے کر رہا ہوں،
देखिए लिखने वाले का अपना अकीदा शाज वाला ना हो, वो कहे कि मैं तारीफ कुरान का कायल हूँ, तो ये गुल तो बेवकूफ होगा उसकी बात मानना, वो तो झूठा हो गया, साबित हो गया। तो इनके इमाम की यानी झूठे की बात को मान रहा है, इमाम की बात को नहीं मान आराम करें, फजर का वक्त भी है, वही बस वुजू करके नमाज पढ़। चलो जी ठीक है, फिर बात होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल।